السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قرارگاہ میں سروجا اور اس کے سپاہی بہت غمگین بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں عثمان صاحب وہاں آتے ہیں۔ عثمان صاحب کے آنے پر سب ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہیں اس طرح سے غمگین دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں، سپاہیوں کیوں سب کے سر جھکے ہوئے ہیں؟ بتاؤ تم سب اتنی غفلت میں کیوں ہو؟ سپاہی کہتا ہے، انہوں نے ہماری قرارگاہ پر حملہ کر دیا اس سے پہلے کہ ہم میدان جنگ میں پہنچیں۔ انہوں نے ہمارے سردار کو مار دیا عثمان صاحب، ہم اس لیے دکھی ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، کیا تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں جنگ سے واپس پلٹ جانا چاہیے؟ بتاؤ مجھے، کیا ہمیں واپس جانا چاہیے؟ کیا تم لوگ اس غفلت میں مرنا چاہتے ہو یا تم بہادروں کی طرح شہید ہونا چاہتے ہو؟ سب سپاہی کہتے ہیں، حضور ہم شہید ہونا چاہتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، تو پھر اپنے سر اٹھاؤ، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مصائب کے بغیر فتح ممکن نہیں ہوتی، اور یہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ کہ اس راستے میں مشکلات ہوں گی، خون بہے گا اور جان جا سکتی ہے؟ کیا میں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا؟ سب سپاہی کہتے ہیں، آپ نے ہمیں سکھایا ہے حضور۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں، ان سرزمینوں میں اگر آگ لگنی ہے تو وہ آگ ہم بھڑکائیں گے، اگر وہ آگ بجھائی جائے گی تو صرف ہم ہی ہیں جو اسے بجھائیں گے۔ اب مایوسی چھوڑ دو سروجا، ترک یتیم رہ سکتا ہے لیکن بغیر وطن کے کبھی نہیں رہ سکتا۔ وطن کے لیے سردار کی ضرورت ہوتی ہے، سردار کے لیے سب سے اہم چیز تلوار ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب بیہان کی تلوار اسے دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ تلوار تمہارے بابا کی ہے، اب سے یہ تمہارے پاس امانت ہے، تم ہمیشہ اپنی ریاست، اپنے رسم و رواج اور اپنی قوم کے اعتماد کے قابل رہو۔ نم آنکھوں کے ساتھ سروجا تلوار لیتے ہوئے عثمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور عثمان صاحب کہتے ہیں، اداسی ایک طرف چھوڑ دو، مایوسی کی ضرورت نہیں، اب دشمن کا گلا کاٹنے کا وقت ہے۔ سب سپاہی تلواریں لہراتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ادھر البائی اور یوسف کراسے کے سپاہیوں کو مارتے مارتے زندان تک جا پہنچتے ہیں۔ یوسف کو دیکھ کر بیگم کہتی ہے، یوسف تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو یوسف کہتا ہے، کیا میں تمہیں ان کتوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا؟ ٹھیک ہو نا تم؟ اسی لمحے آوازیں سنائی دیتی ہیں، وہ بیگم خاتون کو لے جائیں گے، جلدی کرو۔ یہ سن کر بیگم کہتی ہے، یوسف جاؤ، یہ لوگ قابل بن گئے ہیں، انہوں نے بیہان صاحب کو شہید کر دیا، تمہیں بھی نقصان پہنچائیں گے۔ یوسف کہتا ہے، میں آپ کو یہاں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی البائی زندان کھول دیتا ہے تو کراسے کے کچھ سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہ دونوں ان کے ساتھ نمٹنے لگ جاتے ہیں۔ بیگم کہتی ہے، بھائیوں کا خون نہ بہاؤ، وہ دونوں انہیں پٹکتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایک سپاہی زندان میں اتر کر بیگم پہ حملہ کر دیتا ہے، مگر البائی اسے پٹکتے ہوئے زمین پہ پھینک دیتا ہے اور بیگم خاتون سے کہتا ہے، اگر اختتام موت کے منہ میں جانا ہے تو یہاں سے ساتھ نکلیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ انہیں تلوار دیتا ہے۔ بیگم پوچھتی ہے، ہم کہاں سے نکلیں گے؟ جلد ہی پورا قلعہ جاگ جائے گا۔ تو یوسف کہتا ہے، البائی نے وہ کام حل کر دیا ہے، نیچے گھوڑا گاڑی انتظار کریے، وہ کچھ محسوس نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ وہ سپاہیوں کو زندان میں ڈالنے لگ جاتے ہیں۔ قرارگاہ میں سروجا اپنے سپاہی سے کہتا ہے، سپاہیوں ہوشیار رہیں، جب ہم فوج میں شامل ہوں میں کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کروں گا جو میدان جنگ میں ہچکچائے۔ یوسف کو دیکھتے ہوئے ایکو توران سے کہتا ہے، بھائی سروجا ٹھیک نہیں لگتا، وہ اپنے بابا کا بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن اس کی آنکھوں پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ توران کہتا ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کتنا تکلیف دہ ہے، لیکن جو اقدام وہ کرے گا وہ ہمیں مصیبت میں ڈالے گا، اگر ایسا ہوا تو عثمان صاحب اس کا درد بھول جائیں گے۔ ایکوت کہتا ہے، ٹھیک کہتے ہو بھائی۔ اس لیے میں البائی اور یوسف بیگم کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں۔ عثمان صاحب بھی خیمے سے باہر آ جاتے ہیں اور بیگم خاتون کو دیکھ کر کہتے ہیں، بہادر آپ کو باحفاظت اور صحیح سلامت لائے ہیں۔ بیگم البائی کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ان کا شکریہ۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، جب کہ آپ جنگ میں پہنچ گئی ہیں تب سروجا تم دائیں طرف سے لڑو گے اور بیگم خاتون بایاں محاذ آپ کی کمان میں ہوگا۔ بیگم کہتی ہے، حضور جیسے آپ کا حکم، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کراسے صاحب کو لوکاس اور صوفیہ کی حمایت حاصل ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، میں جانتا ہوں، بران اور جرکتہ اب ایک فریضے پر ہیں، ہماری تمام مہمات انہیں میدان جنگ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے تیار ہیں، چلو سب اپنے کام میں لگ جاؤ، اور مجھے ایک مسئلہ ہے جو جنگ سے پہلے حل کرنا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب چلے جاتے ہیں۔ جنگل میں کیوماس محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس لیے علاؤالدین گونجا کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ گونجا کہتی ہے، تم الجھن میں ہو کیونکہ میں نے تمہیں بلایا ہے نا کیوماس؟ تو کیوماس کہتا ہے، میں نے یعقوب صاحب کی بہت روٹی کھائی ہے، میں ان کی خاطر آیا ہوں۔ علاؤالدین کہتا ہے، تو تم خاطر کے معنی جانتے ہو، یعنی تم نے اپنی پوری انسانیت نہیں کھوئی، ہاں کیوماس؟ کیوماس کہتا ہے، اگر آپ کو کچھ نہیں کہنا تو میں جاتا ہوں گونجا خاتون۔ گونجا کہتی ہے، ہاں میں کچھ کہوں گی کیوماس، میں تمہیں بچپن سے جانتی ہوں، تم کب سے کفار کے ساتھ تعاون کر رہے ہو اور بھائیوں کا خون بہا رہے ہو۔ کیوماس کہتا ہے، گونجا خاتون ایسا نہ کہیں۔ تو گونجا کہتی ہے، خاموش رہو، کراسے صاحب جب تک کفار کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے تمہارے زیر کمان سپاہیوں کا کیا قصور ہے؟ تمہارے بھی بچے ہیں، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ صوفیہ اور لوکاس کے فائدے کے سوا اور کیا ہے؟ کیوماس کہتا ہے، علاؤالدین بے اور گونجا خاتون مجھے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو حکم ہمیں دیا جاتا ہے اسے پورا کرنا پڑتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، کیوماس، کراسے صاحب کے عزائم اور غفلت کی وجہ سے ترکوں کے خون کا ایک قطرہ بھی بہے ہم اس پر اکتفا نہیں کریں گے، اور اگر اب بھی آپ اس درد کو اپنے سینے میں اٹھائے ہوئے ہیں تو پھر وہی کریں جو ہم آپ کو کہیں گے۔ آگ کے سار قلعے کے سامنے اورہان ایک منجنیق پہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، فتنے کا سر، ترکوں کو ترکوں سے لڑانے والا فوجی قلعہ آگ کے سار، تمہارے ساتھ ہمارا حساب طے کرنا بھی باقی ہے۔ اس لیے غوث وہاں آتا
دیتا ہے اور کہتا ہے اورحان صاحب لوکاس کی فوج آگ حصار سے نکلنے کے لیے تیار ہے۔ اورحان کہتا ہے باہر نکلنا بیکار ہے، وہ اپنے سر سلامت لیے زیادہ دور تک نہیں جا پائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ منجنیق سے اتر جاتا ہے اور مزید کہتا ہے فتنہ پھیلانے والی اور بھائیوں کو آپس میں خون بہانے پر مجبور کرنے والی اس شیطانی فوج کو ہم منجنیقوں کے ذریعے تباہ کر دیں گے۔ کیا برہان اور جرکتائی صاحب تیار ہیں غوث؟ تو غوث کہتا ہے وہ حملہ کرنے کے لیے آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اورحان کہتا ہے میرے حکم دیتے ہی ہم چاروں طرف سے قلعے پر دعویٰ بولیں گے۔ آگ حصار قلعے میں ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ باہر کسی بڑی فوج نے محاصرہ کر لیا ہے، وہ کبھی بھی کراسے صاحب سے اتحاد نہیں کر پائیں گے۔ اندر لوکاس ایک پتلے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے کئی سالوں سے بیتنیا کی سرحد پر حملے کرنے والے اور وہاں دہشت پھیلانے والے وہ ترکمان آج ہونے والی جنگ میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ صوفیہ پوچھتی ہے کیا تم عظیم سیزر کو جانتے ہو لوکاس؟ تو لوکاس کہتا ہے روم کے عظیم شہنشاہ سیزر کیسے ہو سکتا ہے، میں اسے نہ جانتا ہوں۔ ہر سپاہی ایک دن اس جیسا بننے کا خواب دیکھتا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے عظیم سیزر کو اقتدار کی لالچ میں اندھے ہونے والے باغیوں نے قتل کر دیا تھا۔ اب یہ شیطانی خواہش سلجوقی نسل کے ان بچے کچے ترکوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ لوکاس کہتا ہے ان کی یہ خواہش تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ہم ان کو ختم نہ کر دیں۔ اپنی فوج کو کراسی کی فوج کے ساتھ ملا کر میں عثمان کو تاریخ کے اوراق سے ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا۔ اسی لیے میں ہرستو آ کر کہتا ہے فوج روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ صوفیہ کہتی ہے آج ہماری فوجیں عثمان کو شکست دیں گی اور جہاں تک میری پیاری پوئنا کا تعلق ہے وہ عثمان کی ہر ایک چیز کو تباہ کر دے گی۔ باہر اورحان کہتا ہے منجنیقیں تیار کرو، جن کے ہاتھ بیحان صاحب اور ہمارے باقی شہداء کے خون سے رنگے ہوئے ہیں ان بدماشوں کا قلعہ آگ حصار وقت آنے پر ان کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گا، لیکن ابھی ان پر منجنیقوں سے عذاب لائیں گے اور ان کی فوج کو اندر پھنسائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ ایک پتھر آگ حصار کی جانب چھوڑ دیتا ہے۔ پتھر کو جاتا ہوا دیکھ کر جیرکتائی اور برہان بہت خوش ہوتے ہیں اور انہیں بھی اشارہ مل جاتا ہے۔ پتھر کے قلعے کے ساتھ لگتے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہوئے صوفیہ اور لوکاس ڈر جاتے ہیں۔ لوکاس رانگی سے کہتا ہے یہ کیسا شور ہے، کیا ہوا ہے؟ دوسری طرف جیرکتائی کہتا ہے چلو سپاہیو اس ناپاک قلعے کی گندی دیواریں گرا دو۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھی اپنی منجنیقیں تیار کر لیتے ہیں۔ ہرستو بھاگتا بھاگتا لوکاس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے وہ ترک منجنیقوں سے دیواریں تباہ کر رہے ہیں جناب۔ صوفیہ کہتی ہے کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ لوکاس کہتا ہے لعنت ہو ان پر، انہوں نے ہمیں کب گھیر لیا۔ صوفیہ کہتی ہے عثمان یہ اسی کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قلعے کی اگلی طرف اورحان و غوث کے ساتھ جبکہ پچھلی طرف برہان جیرکتائی کے ساتھ مسلسل پتھر چھوڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ پتھر چھوڑتے ہوئے جیرکتائی بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ ادھر ایک سرائے میں سردار کراسے کے صدران موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جب ہم جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو کراسے صاحب کو ہمیں اپنے پاس بلانے کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک سردار کہتا ہے خبر پہنچانے والا اگر کراسے کا جنگجو کیوماز نہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ دھوکہ ہے، اسی لیے میں دروازہ کھلتا ہے اور کراسے کی جگہ عثمان صاحب وہاں داخل ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کو دیکھ کر وہ سب چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایک سردار کہتا ہے تو آپ ہی ہیں جس نے ہمیں بلایا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں حضرات خوش آمدید خوش آمدید۔ ایک سردار کہتا ہے انہوں نے کیوماز کی وفاداری خریدی ہے۔ دوسرا کہتا ہے یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ عثمان صاحب توران سے کہتے ہیں دروازہ بند کر دو، یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا جب تک کہ میں اس کی اجازت نہ دوں۔ صدران پرسکون ہو جاؤ، آپ سب ترکوں کے رسم و رواج کو جانتے ہیں اور آپ عالم اسلام کی خاطر مزاحمت کرتے ہیں، آپ میدان جہاد میں بہادری دکھاتے ہیں، مگر جن کے پیچھے آپ چل رہے ہیں کراسی صاحب اس کا راستہ اب سیدھا نہیں رہا۔ وہ غافل شخص راہ حق سے اور حق کے تعالیٰ کے احکام سے ہٹ گیا ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنی قوم اور مذہب کے خلاف کفار سے تعاون کیا۔ سردار پوچھتا ہے کیا ثبوت ہے؟ ہم پہلے ثبوت چاہتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں صرف باتیں ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں اگر آپ ثبوت چاہتے ہیں توران دروازہ کھولتا ہے تو کیوماز اندر آتا ہے۔ اسے دیکھ کر ایک سردار کہتا ہے کیا یہ سردار کے ساتھ غداری کر رہا ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے یہ ایسا نہیں کر سکتا، مگر یہ عجیب بات ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں چونکہ آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو کیوماز بولو۔ کیوماز کہتا ہے عثمان صاحب کی ہر بات سچ ہے، کراسے صاحب نے کفار کے ساتھ ایسے معاملات میں تعاون کیا ہے جو جائز نہیں، یہاں تک کہ اس نے کفار کو ان تلواروں کے لیے فولاد بھی بیچا جو ہمارے جنگجو کے خلاف اٹھائی جائیں گی۔ مگر ایک سردار کہتا ہے یہ متحد ہو چکے ہیں اور کراسے صاحب پر الزام تراشی کر رہے ہیں، کراسے صاحب ایسا نہیں کر سکتے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اس نے یہ کیا ہے، اٹھو اور کراسے صاحب کے راستے پر مت چلو، کیونکہ اگر آپ اس کی پیروی کرتے رہیں گے تو اس بات کا یقین رکھیں آپ کا راستہ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔